کبھی کبھی انسان اپنی زندگی کی سب سے بڑی نعمت کو پہچان نہیں پاتا۔ یہ کہانی ایک ایسے باپ کی ہے جسے اپنی 5 بیٹیاں بوجھ لگتی تھیں، مگر وقت نے اسے ایسا سبق سکھایا جو اس کی زندگی بدل گئی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام رحمت علی تھا، مگر اس کے نام کے برعکس اس کے دل میں ذرا بھی رحمت نہیں تھی۔ اس کی 5 بیٹیاں تھیں، عائشہ، مریم، زینب، سارہ اور سب سے چھوٹی نور۔ ان کی ماں بہت نرم دل اور صابر عورت تھی، لیکن وہ اکثر اپنے شوہر کے سخت رویے کی وجہ سے خاموش سے آنسو بہاتی رہتی تھی۔ رحمت علی کو ہمیشہ بیٹے کی خواہش تھی۔ جب پہلی بیٹی پیدا ہوئی تو اس نے زیادہ کچھ نہیں کہا، مگر دوسری، تیسری، چوتھی اور پھر 5ویں بیٹی کی پیدائش اس کے دل میں بیٹیوں کے لیے نفرت بھر دی۔ وہ اکثر کہتا، یہ سب میرے نصیب کی بدقسمتی ہیں، اگر ایک بیٹا ہوتا تو میرا نام روشن کرتا۔ بیٹیاں یہ باتیں سنتی اور خاموشی سے اپنے آنسو پی جاتی۔ عائشہ سب سے بڑی تھی، وہ صرف 15 سال کی تھی، مگر اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی ماں بن چکی تھی۔ صبح سویرے اٹھتی، گھر کے کام کرتی، اپنی بہنوں کو سنبھالتی اور پھر اسکول جانے کی کوشش کرتی، مگر اکثر اس کا باپ اسے پڑھنے نہیں دیتا تھا۔ ایک دن عائشہ نے ہمت کر کے کہا، ابو میں پڑھنا چاہتی ہوں، میں کچھ بننا چاہتی ہوں۔ رحمت علی غصے سے چلایا، لڑکیوں کا کام صرف گھر سنبھالنا ہوتا ہے، پڑھائی کا کوئی فائدہ نہیں۔ عائشہ خاموش ہو گئی، مگر اس کے دل میں خواب ابھی زندہ تھے۔ ان کی ماں اکثر رات کو اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگا کر کہتی، بیٹیوں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، ایک دن تم سب کامیاب ہوگی۔ وقت گزرتا گیا، گھر کی حالت بہت خراب تھی۔ رحمت علی سارا دن غصے میں رہتا اور کبھی کبھی بیٹیوں پر ہاتھ بھی اٹھا دیتا، مگر 5 بہنیں ایک دوسرے کا سہارا تھیں۔ وہ ایک دوسرے کو حوصلہ دیتی۔ ایک رات بہت تیز بارش ہو رہی تھی، گھر کی چھت ٹپک رہی تھی، 5 بہنیں ایک کونے میں بیٹھی تھیں۔ چھوٹی نور نے معصومیت سے پوچھا، آپا کیا ابو ہم سے محبت نہیں کرتے؟ یہ سن کر سب بہنوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عائشہ نے نور کو گلے لگایا اور کہا، کرتے ہیں، بس انہیں سمجھ نہیں ہے، ایک دن وہ ضرور ہم سے محبت کریں گے۔ مگر دل ہی دل میں وہ جانتی تھی کہ شاید ایسا کبھی نہ ہو۔ چند سال گزر گئے، عائشہ نے بہت محنت کر کے اپنی پڑھائی جاری رکھی۔ وہ رات کو چھپ کر پڑھتی، گاؤں کے ایک استاد نے اس کی مدد کی اور اسے کتابیں دیتے تھے۔ آخر کار وہ دن آ گیا جب عائشہ نے میٹرک کا امتحان پاس کیا اور نتیجہ آیا تو وہ پورے ضلع میں اول نمبر پر تھی۔ گاؤں میں ہر طرف اس کی تعریف ہو رہی تھی۔ لوگ رحمت علی کے گھر آئے اور کہنے لگے، تمہاری بیٹی نے تمہارا نام روشن کر دیا۔ رحمت علی پہلی بار خاموش ہو گیا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ پھر مریم نے بھی پڑھائی شروع کی اور وہ ایک نرس بن گئی، زینب ایک استاد بن گئی، سارہ نے سلائی کا کام شروع کیا اور پورے گاؤں کی عورتوں کی مدد کرنے لگی، اور چھوٹی نور ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھنے لگی۔ آہستہ آہستہ وہی بیٹیاں جو کبھی رحمت علی کو بوجھ لگتی تھیں، اس کے گھر کا سہارا بن گئی۔ مگر وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ ایک دن رحمت علی شدید بیمار ہو گیا، اس کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں تھے۔ وہ بستر پر پڑا سوچ رہا تھا کہ اب اس کا خیال کون رکھے گا۔ اچانک دروازہ کھلا، 5 بیٹیاں اندر آئیں۔ مریم نے اس کا علاج شروع کیا، زینب نے اسے دوائیاں دیں، سارہ نے کھانا بنایا اور نور نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام رہی تھی۔ رحمت علی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ روتے ہوئے بولا، میں نے تم سب کے ساتھ بہت ظلم کیا، مجھے معاف کر دو۔ عائشہ نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، ابو بیٹیاں کبھی اپنے باپ سے نفرت نہیں کرتی۔ یہ سن کر رحمت علی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ جن بیٹیوں کو وہ بہت سمجھتا تھا وہی اس کی سب سے بڑی نعمت تھیں۔ اس دن کے بعد اس کا دل بدل گیا۔ وہ ہر ایک سے کہتا، بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں سب سے بڑی غلطی یہ کی ہے کہ میں نے اپنی بیٹیوں کی قدر نہیں کی۔ 5 بیٹیاں آج بھی ایک دوسرے کے ساتھ خوشی سے رہتی تھیں۔ ان کی ماں آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ فخر تھا، اور رحمت علی وہ ہر نماز کے بعد اللہ سے یہی دعا کرتا تھا، یا اللہ مجھے معاف کر دے اور ہر باپ کو بیٹیوں کی قدر کرنا سکھا دے۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی بلکہ اس کی سب سے خوبصورت
رحمت ہوتی ہیں۔ اور آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو، میری یہ سٹوری اچھی لگی ہے تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا تاکہ آنے والی ہر نئی سٹوری آپ تک پہنچ سکے۔ اور اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اور اگر آپ مجھے ٹک ٹاک پر دیکھ رہے ہیں تو پلیز وہاں پہ میرے اکاؤنٹ کو فالو کر لیجیے گا۔ شکریہ۔